دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی، جس کا آغاز گویا پی ڈی ایم کے کامیاب ترین جلسوں میں سے ایک جلسے سے ہوا، اور حکومت نے بوکھلاہٹ میں، اور خاص طور پر حکومت وہ جو حقیقی طور پر ایکسرسائز کر رہے ہیں اختیارات، یعنی باجوائی ڈیپ سٹیٹ، جس کے عام ترین کردار گکھڑ منڈی کے وہ انتہائی گھٹیا شخص قمر باجوہ صاحب ہیں، اور اسی یعنی گویا ڈپٹی کردار یا ڈپٹی صاحب اختیار جو ہیں وہ فیض حمید صاحب فیض آباد والے۔ تو انہوں نے اپوزیشن کو، اور خاص طور پر جو میاں محمد نواز شریف ہیں ان کو اور ان کی بیٹی کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کی بےعزتی کرنے کے لیے ایک کوشش کی، ایک چال چلی، ایک سینہ زوری کی، اخلاق، قانون، آئین سب کی دھجیاں اڑائیں، انسانیت کو شرمناک کیا، اور یعنی ایک میاں بیوی ہیں، وہ رات کو اپنے کمرے میں موجود ہیں، اور پاکستان کی یعنی یہ نام نہاد جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، حقیقتاً یہ اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسٹیٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اسٹیٹ تو وہ ہے جس میں عوام کی کنسنٹ سے حکومت بنتی ہے، ایز ریکوائرڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن۔ تو انہوں نے گویا ایک استبدادی نظام پیدا کیا ہوا ہے، اور اسٹیٹ ابو اسٹیٹ سمجھ لیں یا سپر اسٹیٹ سمجھ لیں، جو بھی نام دیں، تو اس کو ظاہر ہے کسی آئین، قانون، اخلاق، کسی انسانیت، کوئی کسی قسم کا کوڈ آف کنڈکٹ یا ایتھکس نہیں ہے، تو وہ کسی بھی یعنی اسفل السافلین کے مقام تک گر سکتے ہیں، اور گرے ہوئے ہیں۔ ان میں ظاہر ہے ان کو معاونت حاصل ہے، لے پالک جو بھنگی گالا کا یعنی گویا کو ہسبینڈ ہے، اب کیا کہا جائے یار، اس کی اور اس کے جو حاشیہ بردار ہیں ان کی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یعنی جب پہلا یہ جلسہ ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے میاں صاحب نے جب پہلی مرتبہ وہ آل پارٹیز کانفرنس میں ان سب بد کرداروں کو، یعنی جو ذلت اور رسوائی پاکستان کو بخشتے ہیں، ان کو ایکسپوز کیا، تشتبام کیا ان کی سیاہ کرتوتوں کو، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھنگی گالا کا وہ جو بھگوان بنا بیٹھا ہے، اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر یعنی ہرزہ سرائی کی کہ اب میں دیکھ لوں گا، یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا۔ وہ اصل میں باجوہ صاحب کو اپنی ہمدردی جتا رہا تھا کہ دیکھ لیں میں کتنا وفادار ہوں آپ کا جی، کیونکہ آپ کا نام لیا ہے تو میں تو یعنی جس طرح وہ کسی نے گھر میں رکھا ہوتا ہے نا وہ 4 ٹانگوں والا جانور رکھوالی کے لیے، تو وہ جو ہی کوئی اجنبی آئے یا کوئی اس کے مالک پر ہاتھ بھی اٹھائے، یعنی آپ پریکٹس کر کے یہ دیکھ لیں، یعنی بعض دوست جو ہے وہ ایک مذاق میں یہ کرتے بھی ہیں کہ وہ جو ہی مالک پر کوئی ہاتھ اٹھائے نا، ویسے ہی مذاق میں بھی، تو وہ پورے زور شور سے حملہ آور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے جس طرح خان صاحب فرما رہے تھے، کیونکہ مالک کے سامنے اس نے اپنی نمکخاری ثابت کرنی ہوتی ہے کہ گویا تم میری کیئر کرتے ہو تو میں اتنا سینسیٹیو ہوں آپ کے معاملے میں۔ تو وہ خان صاحب نے اپنی وفاداری شو کی، لیکن وہ جو مالک ہیں خان صاحب کے، باجوہ صاحب اور فیض حمید اینڈ کمپنی، وہ ظاہر ہے یہ اب فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان میں سے کون زیادہ کمینہ ہے جی۔ تو بہرحال وہاں پر یعنی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے کمرے پر حملہ کرنے کے لیے پوری رات پلاننگ کی گئی، اور حکومت سندھ کو دھمکیاں دی گئیں، اور سندھ پولیس کو بالآخر یعنی ان کا بازو مروڑا گیا، ان کے ایڈیشنل آئی جی کو گویا اغوا کر لیا گیا، یرغمال بنا لیا، اور پھر گن پوائنٹ پر یعنی وہ کمرے میں تھے، انہیں گرفتار کرنا کتنا مشکل تھا، 2 بھی آدمی چلے جاتے، وہ گویا مریض ٹائپ بندہ ہے کیپٹن صاحب۔ لیکن ایک بات ہے
کہ ایک کیپٹن نے کس طرح اس سارے شیطانی نظام کو گویا ہجان کا شکار کر دیا، تو ہم اس کیپٹن کی کیپٹنسی کو سلام کرتے ہیں کہ اتنی یعنی ایک دو باتیں یا ایک دو نعروں نے اس پورے ایک شیطانی نظام کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور بڑی ڈیفینسو پوزیشن پر ہیں۔ بہرحال سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے ظاہر ہے جو ان سے ہو سکا انہوں نے مزاحمت بھی کی، پھر اس کی وضاحت بھی کی، پریس کانفرنسز کی، اور مسلم لیگ نون یا اوورال پی ڈی ایم کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی یہ ظلم زیادتی اور بربریت کا مظاہرہ ہوا ہے کنٹری وائڈ سٹرائک ہو جاتی، پہیہ جام کر دیتے، یا جو ان یعنی باجوائی نظام کے جو کور کمانڈر ہیں مختلف جگہوں پر پورے ملک میں استبداد کی علامت ہے، وہاں پر وہ دھرنا دے دیتے اور الٹیمیٹم دیتے کہ یعنی یہ جو 4 پاکستان کے مجرم ہیں، ایک قمر باجوہ، ایک فیض امید اور ایک جو بھنگی گالا کے کی پیرنی کے مرید ہیں وہ، اور ڈی جی رینجرز جو ہیں، یا یعنی وہاں پر سیکٹر انچارج کہا گیا کہ آئی ایس آئی کا، یا کور کمانڈر جو بھی ہیں، یعنی ان کی لسٹ دی جاتی کہ یہ استعفیٰ دیں اور ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے۔ یقیناً یہ بڑا زبردست اقدام ہوتا اور وہ پروسیس ایکسپیڈائٹ ہو جاتا جو سکیجولڈ ہے کہ ہم نے سٹیپ وائز اس کو سٹیپ اپ کرنا ہے، اور جنوری میں لانگ مارچ وغیرہ جو بھی الٹیمیٹ ایک صورتحال پروٹیسٹ کی بنتی ہے، اس وقت یعنی اس کا انتظار کرنا اب گویا سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ان مجرموں کو کی رسی دراز کرنے والی بات ہے۔ ان کی آلریڈی رسی بہت دراز ہو چکی، تو وہ جس طرح یہ فرمایا گیا ہے نا کہ واللہ خیر الماکرین، کہ ان لوگوں نے دوسروں کی ذلت کا بندوبست کیا، انہوں نے مکر و فریب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کرنے والا بہترین تدبیر کنندہ ہے۔ اسی کو پھر وہ کہا جاتا ہے نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، کہ تدبیر کند بندہ تو تقدیر کند خندہ، کہ تدبیر بندہ کرتا ہے اور تقدیر والا اس پر مسکرا دیتا ہے، تبسم فرماتا ہے۔ یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ نے ان ظالموں کو ذلیل کیا۔ مقصد یہی تھا جو اس قطعے میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ ووٹ کا گر نام لیا اٹھا لیں گے ہم، ووٹ کا گر نام لیا اٹھا لیں گے ہم، آئین کا ذکر کیا تو سزا دیں گے ہم، انکار ہماری خدائی کا کرتے ہو، انکار ہماری خدائی کا کرتے ہو، جان لو تمہیں مروا دیں گے ہم۔ تو ظاہر ہے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اب بلاول صاحب نے جو کال ریسیو کی، ظاہر ہے پروٹیسٹ کیا، اور الٹیمیٹلی یعنی باجوہ صاحب کو کال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، پولیس نے بھی ریئیکٹ کیا، گویا اپنی انسلٹ محسوس کی اور محسوس کروائی کہ ہماری انسلٹ ہوئی ہے، تو باجوہ صاحب کو مجبوراً کال کرنا پڑا، کال کرنی پڑی بلاول زرداری جو چیئر پرسن ہیں پیپلز پارٹی کے، اور بلاول صاحب نے آپ جانتے ہیں کہ مطالبہ کیا انکوائری وغیرہ کا۔ یہ گویا ایسے ہی ہے کہ قاتل کو ہی کہا جائے کہ مقتول کا پر جو ظلم ہوا ہے، جو قتل ہوا ہے بندہ، اس کے قاتل کا تعین کیا جائے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے کہ یہ کرتوت سارے جس منبع سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، جس سرچشمے سے یہ کمینگی اور رذالت ابھرتی ہے، اس کا نام جنرل قمر باجوہ ہے، اور اس کی یہ آف شوٹس ہیں، اس کے ذیلی برانچز ہیں، فیض امید ہو یا بنی گالا ہو یا ڈی جی رینجرز ہو یا آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر ہو یا کور کمانڈر ہو وہاں کا، یہ سب ایک ہی نالی کے اب آگے آپ خانہ پوری کر لیں جی۔ تو لہذا ان کو بالکل جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ یعنی انہوں نے اپنے ٹینٹیکلز کو تحصیل لیول تک پھیلایا ہوا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اب واپس چلے جائیں، ورنہ ظاہر ہے جو پھر ہونا ہے الٹیمیٹلی ہوگا۔
تو چاہیے تو یہی کہ یہ عقل کے ناخن لیں اور پاکستان پر اپنا پنجہ جو ہے اس کو ڈھیلا کریں اور پاکستان کے عوام کو جینے دیں۔ آپ یعنی مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی جو کچھ ہوا ہے، لیکن واقعات ظاہر ہے بے شک پہلے ہوئے ہوں، پھر بھی ہر نیا واقعہ گویا ہیجان انگیز ہوتا ہے اس لیول کا۔ یہ میگنیچیوڈ ہی اتنا یعنی بڑا ہے کہ جس لیول پر ایک پوری حکومت سندھ کو ہلا دیا گیا، یعنی بالکل سیدھی سادھی دہشت گردی ہے نا، کہ لوگوں کو اغوا کر لیا اس لیے کہ فردر کیپٹن صفدر کو اغوا کرنا ہے، یعنی گویا اس کی پریپریٹری فیز میں ایک حکومت کو، ایک پورے محکمے کو اغوا کر لیا، یرغمال بنا لیا۔ لیکن اس کی دوسری سائڈ اگر آپ دیکھیں کہ جس ملک میں 22 کروڑ لوگوں کے نمائندہ لیجیٹیمیٹ اگر الیکٹڈ ہو پرائم منسٹر جیسے میاں صاحب تھے، تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی 2 ٹرک بھیجے جاتے ہیں جس میں 15-20 فوجی ہوتے ہیں، ایک کیپٹن ہوتا ہے، میجر ہوتا ہے، ایک صوبے دار یا حوالدار ہوتا ہے، اور وہ اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ یعنی کسی جو لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے آئین اور قانون کی غیر متنازع یعنی صورتحال میں، وہ گویا قوم کا باپ ہے، قوم کی کولیکٹیو ول کا انڈیکس ہے، قوم کا چہرہ ہے، قوم کی عزت ہے، قوم کی وہ پگ ہے۔ اگر اس کی اتنی عزت ہے کہ 10-12 مسلح لوگ جاتے ہیں، جتھا بن کے جاتے ہیں، اور اس کو وہ دن دہاڑے اٹھا کر لے آتے ہیں یا رات کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور پورے نظام کو تہوبالا کر دیتے ہیں، تو گویا وہ کولیکٹیو عزت ہے، مجموعی عزت ہے 22 کروڑ لوگوں کی۔ اس عزت کو، میرا میتھمیٹکس کمزور ہے، اس عزت کو 22 کروڑ پر تقسیم کر لیں، جو جواب آئے گا وہ میری اور آپ کی عزت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنی عزت بچے گی۔ تو جس ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ 22 کروڑ لوگوں کی کولیکٹیو عزت یہ ہے، وہاں پر آئی جی کیا چیز ہے جی، وہاں پر ایک کیپٹن ریٹائرڈ جو اپنے یعنی گویا اہل خانہ کے ساتھ ہے، اس کی کیا عزت ہے۔ اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ میاں صاحب یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، بے شک میاں صاحب کو عزت نہ دو، میاں صاحب کو کل الیکشن ہو تو آپ ووٹ نہ دیں، لیکن اپنے آپ کی تو عزت کریں، وہ پاکستان کی تو عزت بڑھائیں۔ یعنی جو لوگ بوٹ پالش کرنے پر اصرار کرتے ہیں ان کی کتنی عزت ہے، یعنی ان کے الیکٹڈ، اگر فریلی الیکٹ معاملہ ہو، محکمہ زراعت کی مداخلت نہ ہو، تو اس کی عزت اتنی ہے۔ تو دیکھ لیں کہ وہ پھر بھی اصرار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ شاہ دولہ ولی کے چوہے ہیں، کہ ان کے ذہنوں پر ایسا خول چڑھایا گیا ہے میڈیا کے ذریعے اوور دا ڈیکیڈز کہ وہ صحیح سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یعنی یہ فوجی افسران، خاص طور پر بڑے افسران جو جب اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں، تو یہ 20 سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ لفظ جو آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج ہی یہ خبر تھی کہ امریکی میرین کے ایک میجر جنرل جو افریقہ اور یورپ میں ان کی افواج کا سربراہ ہے، اس کو اس لیے فوری طور پر عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، برطرف کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے صرف 1-2 الفاظ کہے ہیں، ریشل سلر، یعنی جس سے نسلیت پرستی کی بو آتی ہے، ایسے الفاظ ادا کیے ہیں اور اس کو انہوں نے گھر بھیج دیا ہے۔ اور ہماری فوج میں، ہمارے جرنیلوں اور افسروں میں خاص طور پر یعنی باقاعدہ عوام کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور سسٹمیٹکلی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ عوام جاہل ہیں، لہٰذا یہ جس کو ووٹ دیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہم جس کو کہیں وہ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کمال ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کو اس طرح یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ کو ایک بات میں نظم علیحدہ سناؤں گا، آپ ضرور سنیے گا، وہ اسی موضوع پر ہے اور تازہ ترین ہے۔ اس لیے خدا را اپنی عزت میں اضافہ کریں، اپنی عزت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس قافلے آزادی میں شامل ہو جائیں۔ ان ظالموں کو، ان دہشت گردوں کو، ان پاکستان میں جو گنڈا راج ہے، اس کو اپنے انجام تک پہنچائیں اور پاکستان کو آزاد کروائیں، اپنے آپ کو آزاد کروائیں، اپنی سیلف ریسپیکٹ جو ہے اس کو ریکور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔